نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ ہمارا مضمون جہاد کے متعلق چل رہا تھا اور اس جہاد کی کچھ نہ کچھ سمجھ آپ کو بھی اور مجھے بھی آ گئی ہوگی کہ جس جد و جہد سے گزر کر میں بھی پہنچا ہوں اور آپ بھی ایک انتظار کی جد و جہد اور کیفیت سے گزرے ہیں، تو ایک اللہ تعالیٰ نے شاید چاہا ہوگا کہ یہ ذرا یہ جہاد بھی سمجھ لو۔ ہاں، اصلاً تو اگر دیکھیں نا تو ایمان اور عمل صالح یہ جو دونوں الفاظ آئے ہیں تو عمل صالح ہی کی ایک شکل جہاد ہے۔ اگر پریکٹیکل شیپ میں دیکھیں نا تو ایمان اور عمل صالح، ایمان اور عمل صالح، تو ایمان کا لازمی نتیجہ حقیقی ایمان کا عمل صالح، اور عمل صالح ہی کا مترادف کیا ہے؟ اس کے ہم معنی الفاظ جہاں عمل صالح کو ڈیفائن کیا گیا وہاں جہاد کی صورت میں ایک جد و جہد، ایک کوشش، ایک محنت۔ اچھا، اسی جد و جہد اور کوشش اور محنت کے اندر صبر کے مراحل بھی آتے ہیں، اسی جد و جہد اور عمل کا ایک نتیجہ صبر کی صورت میں آتا ہے۔ بلکہ مکی دور میں تو میں نے بارہ آپ کو یہ بات بھی سمجھائی تھی کہ وہاں عمل صالح تھا ہی صبر کا نام۔ دو ہی باتیں تھیں نا مکی دور میں، کہ ایک یہ تھا کہ آپ نے جو بات کہی ہے، جس نظریے پر قائم ہوئے اس پہ ڈٹ جائیں، چاہے جو مرضی ہو، تپتے انگاروں پر لٹایا جائے، چاہے جو ہے وہ آرے چلیں، چاہے گھر سے نکالا جائے، لیکن جو بات کہی ہے اس پر ڈٹے رہیں، اس پر صبر کریں، تو یہی عمل صالح تھا وہاں۔ وہ مکی دور میں تو عمل صالح کی یہی کیفیت رہی ہے پورے مکی دور۔ بہرحال یہاں جو بات کر رہے تھے ہم، تو قالت الاعراب آمنا، یہ دیہاتی، یہ بدو آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ قل لم تؤمنوا، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے ہو، ہرگز ایمان نہیں لائے ہو، تم کوئی ایمان نہیں لائے ہو۔ ولکن قولوا اسلمنا، ہاں تم کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لے آئے۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اطاعت کرو گے اللہ اور اس کے رسول کی، لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، تو تمہارے اعمال میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور مہربان ہے۔ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، مومن تو بس وہ ہیں کہ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا، پھر شک میں نہیں پڑے، وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جہاد کیا اپنے مالوں سے اور جانوں سے اللہ کی راہ میں۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ، تو یہی وہ لوگ سچے ہیں۔ اب پہلی بات کہ کچھ لوگوں کے اسلام کو تسلیم کیا گیا اور ایمان کی نفی کی گئی، اس پر غالباً ہم دوسری مرتبہ گفتگو کر رہے ہیں، ابھی تیسری مرتبہ ہو جائے گی۔ اس کو مختلف انداز میں یوں سمجھ لیں کہ اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے، تو ان کے اسلام کو قبول کر لیا گیا، اسلام کو تسلیم کر لیا گیا، گویا کہ وہ 5 باتیں جو ہے کلمہ شہادت، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ تو اب جب یہ جو ایمان کی بات ہوگی تو وہی 5 باتیں رہیں گی یا کچھ اضافہ بھی ہوگا؟ ظاہر ہے نا کہ ایک کہا گیا کہ تم اسلام لے آئے ہو، تو اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ بنی الاسلام علی خمس، تو یعنی ان 5 باتوں پر آدمی عمل پیرا ہو گیا ہے۔ تو اب جب وہ مومن بھی ہے، اب یہ لفظی بحثیں ساری ہم کر چکے کہ مترادف کے طور پر کیسے استعمال ہوتے ہیں، علیحدہ علیحدہ کیسے معنی آتے ہیں۔ تو جب اب ایمان کی کیفیت بھی اندر داخل ہو گئی ہے، تصدیق بالقلب بھی ہو گیا ہے، تو اب ان 5 باتوں کے ساتھ 2 باتیں ہم نے اور جمع کر دی تھی۔ کون سی کر دی تھی؟ کہ ایمان جس میں کوئی شک نہ رہے،
ابھی یہ قولی شہادت تھی، اس میں شکوک و شبہات ہو سکتے ہیں، لیکن یہ والی دل والی کیفیت جس طرح کہ مکہ میں ہوتی تھی کہ پہلے دل سے گواہی اور پھر زبان سے گواہی آتی تھی، اس کیفیت کے اندر پھر دو چیزیں ہم نے جمع کر دیں کہ ایک مومن، اس میں پھر دو باتیں مزید جمع ہو جائیں گی ان 5 کے ساتھ، یعنی ایمان جو شک سے بالا تر ہو، اور نمبر 2 جہاد فی سبیل اللہ، اپنی مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد۔ یعنی اگر یہ دو چیزیں نہیں ہیں تو ایمان کی نفی کی گئی، جو اصلی ایمان، حقیقی ایمان ہے، جس کی بنیاد پر آخرت میں فیصلے ہونے ہیں۔ اور اسی ایمان کی بنیاد پر پھر یہ بات کہی گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو کیا میں تمہیں وہ تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے جو ہے وہ نجات دے بچا لے۔ یعنی اگر یہ تجارت نہیں کرتے ہو تو دردناک عذاب سے بچنا یہ موہوم سمجھو، مشکل سمجھو۔ اور وہ کیا بات تھی؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ تم اللہ اور اللہ کے رسول پر۔ اب ایک ایمان تمہیں حاصل ہے، وہ حقیقی ایمان حاصل کرو اللہ اور اللہ کے رسول۔ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، یہاں فی سبیل ذرا آخر میں آ گیا، وہاں فی سبیل پہلے آ گیا۔ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور یہ کہ تم جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور جانوں سے۔ وہاں بھی 2 شرطیں بتا دی گئی کہ عذاب علیم سے اگر بچنا چاہتے ہو تو یہ 2 شرطیں یہ پوری کرو۔ تو یہ بھی گویا کہ عمل صالح ہی کی ایک تشریح ہو گئی، اسی کے ایک مترادف کے طور پر ایک جو ہے وہ بات آ گئی۔ اب جہاں پر بات آ گئی تھی اس حوالے سے کہ میں نے کہا تھا کہ یہ ایمان شک والا نہ ہو، اس کے حوالے سے ہم نے کچھ باتیں کی تھی۔ میں نے کہا تھا ایک ایک بات ہم اگلی نشستوں میں ایڈ کرتے جائیں گے، اور وہ تھی کہ محبت، اللہ تعالیٰ کی محبت اتنی شدید کہ اس میں پھر کوئی اور محبت اس درجے میں نہ پہنچے، اس کے نیچے نیچے ہے تو ٹھیک ہے۔ اس میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 کا حوالہ دے کر ہم نے جو بات جو ہے وہ سمجھی تھی اور کی تھی، بس میں صرف اس وقت حوالہ دے رہا ہوں، آپ کو یاد آ گئی ہوگی۔ اب ذرا اسی میں سورہ حدید کی ایک آیت سے اسی آیت کو مزید اسٹرینتھن کرتا ہوں، یعنی وہ شک والے ایمان کی بات کی۔ اب یہ آخرت کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ ایک چھانٹی ہوگی، کچھ لوگ علیحدہ ہوں گے، کچھ لوگ علیحدہ کر دیے جائیں گے، اور یہ کن لوگوں میں چھانٹی ہو رہی ہوگی؟ جنہیں قانونی ایمان حاصل ہوگا، ان کے لیے یہ عدالت لگ رہی ہوگی۔ جو قانونی طور پر ایمان ہی نہیں لائے، اس کے لیے اس حساب کتاب کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی چھانٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا وہاں کہا گیا یوم تری المؤمنین والمؤمنات، جس دن تم دیکھو گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو، یسعی نورہم بین ایدیہم، کہ ان کا جو نور ہوگا ان کے آگے آگے ہوگا، وبایمانہم، اور ان کے دانے بھی ہوگا۔ یعنی یہ بھی 2 نور ہو گئے، ایک نور جو ان کے آگے آگے یا دل سے نکلے گا، یہ حقیقی ایمان والا، اور ایک یہ جو اعمال کا نور ہوگا، وہاں بھی 2 شرطیں آ گئی۔ جب ان کا نور تم دیکھو گے کہ ایک آگے آگے اور ایک دانے ہاتھ میں ہوگا، جس کی احادیث میں تشریح کی گئی ہے کہ کسی آدمی کا نور اتنا بھی ہوگا کہ مدینہ منورہ میں کھڑا ہو اور صنعا تک، یمن تک اس کا نور، وہ ٹار جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، اس سے راستہ اسے نظر آ رہا ہو، اس روشنی میں وہ سفر طے کرے گا۔ اور کسی آدمی کا نور، وہ ایمان اتنا بھی ہوگا کہ صرف پاؤں تک دیکھ سکے، وہ بھی میں سمجھتا ہوں ہم جیسے لوگوں کو اتنا بھی مل جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ 2 نور، یہ والے نور ہوں گے۔ بشراکم الیوم جنات تجری من تحتہا الانہار، اور خوشخبری ہے تمہارے لیے آج ان باغات کی جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، اس میں رہیں گے وہ ہمیشہ۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے وہ بڑی کامیابی۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات، اب اس دن کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں،
للذین آمنوا، ان لوگوں سے کہ جو ایمان لائے، انظرونا کہ ہمارا بھی انتظار کرو، ہمیں بھی ساتھ ذرا چلاؤ اپنی اس روشنی میں، نقتبس من نورکم کہ ہم تم سے کچھ روشنی یہ لے لیں، مستعار لے لیں، تمہارے دیے سے اپنا دیا بھی روشن کر لیں۔ تو وہ پھر اہل ایمان جن کو اللہ نے یہ روشنی دی ہوگی وہ کہیں گے کہ لرجعوا وراءکم، کہا جائے گا کہ واپس لوٹ جاؤ، چلے جاؤ دنیا میں۔ یہ نور وہاں سے کما کر لانا پڑتا ہے، یہ وہ تجارت کرنی پڑتی ہے، یہ وہ سودا کرنا پڑتا ہے جو سورہ حدید میں، اور یہ جو سورہ صف کی ابھی آیت نمبر 9 جو میں نے پڑھی ہے آپ کے سامنے، 10 بلکہ، اس کے اندر یہ جو سودا کا حل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، یہ تو وہاں کرنا تھا معاملہ۔ تو لوٹ جاؤ واپس، فلتمسوا نورا، اور پھر تلاش کرو اپنے نور کو، یہ نور وہاں سے لاؤ۔ فضرب بینہم بسور لہ باب، تو پھر ان کے درمیان جو ہے وہ ایک دیوار کھینچ دی جائے گی جس میں ایک ہوگا دروازہ، اور کہا گیا کہ اس دیوار کے ایک طرف باطنہ فیہ الرحمہ، اس کے ایک طرف اس کے اندر والی سائڈ پر رحمت کا نزول ہوگا، وظاہر من قبلہ العذاب، اور اس کے دوسری طرف کیا ہوگا، عذاب کا اظہار ہو جائے گا۔ اب معاملہ وہ پریشان کن ہو جائے گا کہ یہ ہوا کیا، ہم بھی تو دنیا میں مسلمان تھے، ہمارا بھی نام مسلمان ووٹر لسٹ میں موجود تھا، شناختی کارڈ میں مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہوا تھا، لیکن یہاں یہ کیا چکر ہو گیا۔ ینادونہم الم نکم معکم، تو وہ انہیں پکار کر کہیں گے ہم نہیں تمہارے ساتھ تھے، دنیا میں تو ہم تمہارے ساتھ ہی تھے، تمہارے ساتھ ہی آج کیے، نمازیں پڑھی، وہیں جو ہے وہ رہے، شادیاں ہوئیں، بیاہ ہوئے، سارا تو ہم تمہارے ساتھ تھے، تو یہ ہوا کیا؟ قالوا بلا، تو کہیں گے ہاں کیوں نہیں، یہ بات تو ٹھیک ہے، تم ہمارے ہی ساتھ تھے، ولکنکم فتنتم انفسکم، لیکن تم نے اپنے آپ کو ڈال دیا فتنے میں، تم فتنے میں پڑ گئے، اور وہ فتنہ کیا تھا، انما اموالکم واولادکم فتنہ، تم اس فتنے میں پڑ گئے۔ قل ان کان آباؤکم کو اب جوڑے، وہ جو 8 محبتیں گنا دی گئی، تم اس فتنے میں مبتلا ہو گئے، تم نے 2 محبوب رکھ لیے۔ ذرا سوچے نا کہ انسان کو کوئی 2 سے محبت ہو جائے اور پھر اسے چوائس کرنا پڑے یا سلیکشن کرنی پڑے کہ کس کو سلیکٹ کروں، تو زیادہ دیر اس کیفیت میں تو نہیں رہے گا نا کہ دونوں محبوب رکھ سکے، کسی ایک کو چننا ہوگا۔ تو تم نے محبوب کس کو چنا، ان 8 میں سے کسی کو چنا یا اللہ اور اللہ کے رسول کو چنا؟ تو تم تو اس فتنے میں پڑ گئے تھے۔ تو کیا ہوا، فتنتم انفسکم وتربصتم، اور اس کا نتیجہ پھر یہ انتظار ہوتا ہے۔ وہاں بھی آ گیا تھا نا سورہ توبہ میں، فتربصوا، تو تم تربص میں پڑ گئے، انتظار میں پڑ گئے۔ امام مجھے روکے یا تو کفر ہے، کھینچے، کعبہ میرے آگے ہے تو کلیسا میرے پیچھے۔ ایک شریف آدمی کے لیے محبت ادھر بھی کھینچتی ہے اور ادھر بھی معاملہ ہوتا ہے۔ یہ میں عرض کروں گا ابھی بعد میں، ہو سکتا ہے اگلی نشست میں کروں، کہ یہ ریٹائرمنٹ کے بعد اسلام کیوں یاد آتا ہے۔ نفسیاتی طور پر اس کا تجزیہ بھی تو کرنا چاہیے نا ہمیں، ٹھیک ہے کہ نہیں، کہ آخر یہ کیا وجہ ہے، کیوں ہم اس طرف جو ہے پھر لپکتے ہیں بعد میں، اس میں کیا پازیٹیو چیزیں ہیں، کیا نیگیٹو چیزیں ہیں، اس کا انالیسز ہونا چاہیے۔ اور بڑا بے رحم قسم کا تجزیہ کروں گا میں تو پھر آپ کو کچھ لگے گا دل پر، اور پھر آپ سوچیں گے، اس میں پیشگی معذرت کروں گا، لیکن تجزیہ میں بڑا بے رحمانہ قسم کا کروں گا تاکہ ہم اپنے اس ایکو چیمبر سے باہر آئیں۔ فتربصوا وارتبتم، اور تم شک میں پڑ گئے۔ وہاں جو تھا نا، ایمان جو ہے وہ شک والا نہ ہو۔ اس تربص میں، اس گو مگو کا نتیجہ کیا نکلا کہ تم شکوک و شبہات کا شکار ہو۔
اس کی اس دعوت کو مانے یا نہ مانے، اس پر چلیں یا نہ چلیں، دنیا کیا کہے گی، کاروبار کا کیا ہوگا، نوکری کا کیا ہوگا۔ اب یہ وہ شکوک و شبہات پڑ جاتے ہیں کہ وہ اللہ پر جو توکل ہے، جو بھروسہ ہے، وہ جو ایمان کی کیفیت ہے یقین والی، وہ پھر گو مگو میں رہتی ہے۔ اس حوالے سے وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ، اور دھوکہ دیا تمہارے خواہشوں نے، وشفل تھنکنگز نے، جو خیر ہے۔ یہ جو اپنی جہاد کی ڈیوٹی سے پھر جو لوگ اپنی اس پوسٹ پر قائم نہیں رہتے، اپنی اس پلیس سے ہٹ جاتے ہیں، وہ پلیس کون سی ابھی ڈیفائن کریں گے، ان سارے کے منہ سے پھر نکلتا ہے ڈیوٹی اپنی ادا نہیں کر رہے ہوتے اور کہہ رہے ہوتے اللہ بڑا غفور ہے، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا رحیم۔ یہ منہ سے پھر یہ آوازیں نکلتی، وہ ہے تو صحیح۔ آخری صورتوں میں غالباً سورہ، اس کا میں پھر آئندہ ذکر کر دوں گا، اس صورت میں آیا کہ یہ تم دھوکہ دے رہے ہو اپنے آپ کو، کہ تم میری تعریف نہیں کر رہے ہو، یہ جو مجھے تم کہہ رہے ہو کہ بڑا کریم ہے اللہ، ما غرک بربکم الکریم، تمہیں کس چیز نے دھوکہ دیا اپنے رب کریم کے بارے میں؟ تو بہرحال حتی جاء امر اللہ، جہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا، چھٹی ہوئی، مہلت عمر ختم ہوئی، وغرکم باللہ الغرور، بات آ گئی، اور تمہیں دھوکہ دیا اللہ کے بارے میں اس دھوکے باز نے۔ تو بہرحال یہ وہ شک والی جو بات تھی، میں نے کہا کہ اس کو ایک اور اینگل سے ڈیفائن کر دوں۔ اب آ جائیے کہ ہم جہاد کے اوپر بات کر رہے تھے، اور اس کی لغوی بحث اور اصطلاحی بحث اور اس کے جو مغالطے تھے، ذرا علمی انداز میں تو ہم ان کے اوپر چل رہے تھے، اور آج بھی ابھی میں کوشش کروں گا کہ تھوڑا سا ان کو پہلے اس کی بنیادوں کو علمی اعتبار سے مستحکم کر لیں، پھر پریکٹیکل ذرا ان کو اپنے اوپر اپلائی کریں گے کہ ہم کہاں کھڑے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اپنی سمت بھی درست کر لیں، وہ کوئی کسی کی گویا کہ کریکٹر ایساسینیشن یا توہین کرنا مقصد نہیں، بلکہ مقصد کیا ہے، تاکہ درستگی کر لیں اپنی، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے زندگی کے لمحے دیے ہیں اور اس کو درست انداز میں گزاریں۔ تو دو جہاد میں نے کہے تھے کہ ہے، ایک جہاد ہے جو ہر ذی حیات کو کرنا پڑتا ہے اپنی اس زندگی کے لیے، پریزرویشن آف دا سیلف، پریزرویشن آف دا اسپیشیز، جس میں وہ حفیظ کا میں نے آپ کو شعر بھی سنایا تھا کہ مجھے مسجد سے مکتب کی طرف تقدیر نے کھینچا، تنازع للبقاء کی آئینی زنجیر نے کھینچا۔ تو ہر ذی حیات کو زندہ رہنے کے لیے بڑی طویل جدوجہد کرنی پڑتی ہے، اس کے راستے میں جو رکاوٹیں آتی ہیں ان کو عبور کرنا پڑتا ہے، وہ جھیلنی پڑتی ہیں باتیں، اس کے لیے جو محنت کرنا پڑتی ہے، جو بھی ظاہر تعلیم حاصل کی، ایکسرسائزز کی، کورس کی، تو یہ ہر ایک کو کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ جہاد بھی وہ جہاد ہے کہ اس کی بھی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اپنی جگہ قدر ہے۔ کیا کہا؟ القاسب و حبیب اللہ، محنتی اللہ کا دوست ہے، اور اگر وہ جائز طریقے سے کما رہا ہے، جائز طریقے سے اس کو کر رہا ہے، تو یہ بھی جہاد ہے، اس کو بھی جائز جہاد کرا دیا۔ اور پھر اس کی حفاظت کے لیے، اپنی جان کی حفاظت کے لیے، مال کی حفاظت کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مال کی یا عزت کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا، وہ بھی کیا ہے؟ شہید ہے، اس کا بھی درجہ ہے۔ اسی طرح جو شخص اپنی آزادی کے لیے،
اپنے حقوق کے لیے، اپنے وطن کی حفاظت کے لیے جس نے جان دی وہ بھی شہید ہے. اللہ کی نگاہ میں اس کا بھی مقام ہے، مرتبہ ہے. بلکہ ظفر صاحب بیٹھے حق کے خود ارادیت کے لیے، اس کو ایڈ کر لے، وہ شاید کہیں یہ چونکہ نیا کنسیپٹ آیا ہے دنیا میں، آزادی کے لیے یا حق کے خود ارادیت کے لیے لڑنا، وہ بھی شہید ہو جائے گا. اس کے لیے محنت اور جد و جہد کر، اس کا مرتبہ بھی شہادت کا. اب آ جائیں جو دوسرا جہاد ہے، جس کا میں نے کہا تھا کہ کسی مقصد کے لیے، کسی پرپز کے لیے جہاد کرنا. اور اس میں کہا تھا کہ جہاد فی سبیل اللہ کی جو بات ہے یہ صرف ہو جائے گا اونلی فار دی کاز آف اللہ، اللہ کی خاطر یہ جہاد کرنا، یہ جد و جہد کرنا. اور اس میں جو قرآن حکیم میں پہلے پرسنل لیول پر لے لیں، قرآن حکیم میں یہ جو ذاتی اعتبار سے انسان کو یہ جو محنت اور جد و جہد کرنی پڑتی ہے فار دی کاز آف اللہ، اس کے لیے الفاظ آتے ہیں اسلام. اب یہ ذرا اوپر کی سطح کی بات کریں، اسی کے لیے کہیں آ جائے گا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. اسی کے لیے الفاظ آ جاتے ہیں تقوی. تقوی بھی ذرا منفی اسلوب ہے کہ اس کے احکامات توڑنے سے بچنا. اطاعت ذرا مثبت اسلوب ہے کہ اس کی اطاعت کرو، اور تقوی کے معنی کیا ہو گئے کہ اس کی وہ اطاعت توڑنے سے بچو. اور اس کے لیے جامع ترین الفاظ آ جاتے عبادت. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اپنے رب کی بندگی کرو، ہما تن ہما وجود. اور یہ بندگی تمہاری جزوی نہ ہو، اسی طرح وقتی نہ ہو، جسے کہتے ہیں نا، اور ساری ڈائمینشنز پر حاوی ہو. اس کے 3 لیول ہیں. یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے 3 لیول جو جہاد کے ہیں وہ کیا ہیں کہ سب سے پہلے انسان کو اپنے نفس کے خلاف لڑنا پڑتا ہے. اس اطاعت کے لیے، تقوی کے لیے، عبادت کے لیے. یہ وجہ ہے کہ حدیث میں وہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ جس میں کہا گیا ای الافضل و جہاد رسول اللہ، ای الجہاد و افضل و رسول، کہ کون سا جہاد سب سے افضل ہے. ان تجاہد فی نفسک، افضل جہاد یہ ہے کہ تو اپنے نفس کے خلاف. تو دیکھیں نا، شیطان بھی ہنستا ہوگا کہ یہ اپنے سے تو جہاد کر نہیں سکا اپنے نفس سے، اور چلا ہے دنیا سے جہاد کرنے، انڈیا پر پرچم لہرانے. اور معاملہ یہ ہے کہ اس کا اپنا نفس بھی ہوتی نہیں. تو یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اپنے نفس کے خلاف. اور نفس امارہ کیا ہے؟ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ. تو میں تو اپنے نفس کو بری نہیں کرتا. نفس تو جو ہے وہ برائی کی طرف، انسان کو آرام طلبی کی طرف، اس کی طرف، خواہشات اور لذات کی طرف دیتا. نفس کہے گا سوئے رہو، آپ کو اٹھ کر جد و جہد کرنی ہے. اس نفس کی خواہشیں، وہ تو اسے پیسے نہیں اچھے لگتے، اسے حسن نہیں اچھا لگتا، چیزیں اچھی لگتی. اور دوسرا ہے شیطان. اچھا، نفس کو بھی آپ مار نہیں سکتے، نفس امارہ کو آپ کے میں مار لوں گا، مار تو نہیں سکتے، تابع ہی کر سکتے ہیں نا. اسی طرح شیطان ہے. اب وہ اس نفس میں کیا کرتا ہے؟
وہ بھی پھونکے مارتا ہے. جو حدیث میں آتا ہے کہ جب تم غافل ہوتے ہو تو وہ اپنی تھوتنی جیسے وہ سور کی ہوتی ہے نا, تھوتنی دل کے ساتھ لگاتا ہے اور پھر کیا کرتا ہے, یوسوسو فی صدور الناس, وہ وسوسہ اندازیاں کرتا ہے, وہ شک کے کانٹے وہ پھر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے ان ساری چیزوں میں اسے ایمان کے اندر. اور آپ جب ذکر کرتے ہیں تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. خناس, آگے بڑھ کر پیچھے ہٹنے والا, تو وہ شیطان بھی ہے. اور تیسری چیز یعنی نفس ہو گیا, تو میں نے کہا پہلے 3 لیول ذاتی سطح پر, اگرچہ قرآن میں اس کے لیے یہ الفاظ جہاد کے نہیں استعمال ہوئے لیکن ان کو اپلائی کیا جا سکتا ہے. جیسے کہا گیا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو لوگ ہماری راہ میں اس کوشش میں جہاد کرتے ہیں وہ ہم ان کے لیے راستے کھول دیں گے, لازماً ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے جو اس راہ میں جد و جہد کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں. اور سورہ عنکبوت میں تو آیا من جاہدہ, جو کوئی جد و جہد کرتا ہے وہ اپنے بھلے کو کرتا ہے, اپنے فائدے کو کرتا ہے. اس کا احسان مجھ پر نہ درے اور نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کرے. جو کوئی کرے گا اس راہ میں جد و جہد وہ اپنے بھلے کو کرے گا, اپنے فائدے کو. یہ سن 4 یا 5 کی بات ہے. ابھی وہاں تو کوئی جہاد اس طرح کا نہیں ہو رہا تھا کہ جس جہاد کو ہم جہاد دنیا میں جہاد سمجھتے ہیں, بلکہ آج کی اصطلاح میں شاید سمجھانا آسان ہو جائے. وہ ٹرانسجنڈر کا جو قانون ہے اس میں کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی سیلف پرسیو یہ سمجھتا ہے کہ میں یہ ہوں تو وہی ہے, تو یہ جہاد کا تصور بھی ہمارا سیلف پرسیو ہے, یا تقویٰ کا بھی سیلف پرسیو ہے کہ ہم نے سمجھ لیا ہے کہ فلاں آدمی بڑا مومن ہے, اس کی داڑھی بھی ہونی چاہیے, اس کے یہ بھی ہونا چاہیے, یہ بھی ہو, یہ بھی ہو. یہ جہاد کا تصور بھی ہمارا اپنا ہے. اب قرآن جس کو کہہ رہا کہ تیسرا یہ معاملہ کہ معاشرے کا دباؤ, جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں اس کا بڑا شدید دباؤ آتا ہے. آپ جانا چاہتے ہیں ایک راستے کی طرف تو گھر کا دباؤ آتا ہے, بیوی کا آتا ہے, ماں باپ کا آتا ہے, رشتہ داروں کا آتا ہے, عزیز و اقارب کا آتا ہے. آپ پردہ نافذ کرنا چاہتے ہیں وہ آتا ہے, وہ اچھا اڑوس پڑوس کا آتا ہے. دیکھیں نا, بیوی دیکھتی ہے کہ اسی پوسٹ پر اس سے نیچے دوسرے صاحب بھی ہیں, ان میں ریل پیل ہے, وہ ہم نے کوئی خواب دیکھے ہیں, کو ہماری خواہشیں ہیں, وہاں تو پوری ہو رہی ہیں, ادھر تو آپ سے پوری نہیں ہو رہی. اور ویسے اس معاملے میں ساس بہو بھی ہر معاملے میں جھگڑ لیں گی, اس میں اتحاد کر لیں گی کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا بچے کو, اچھا خاصا تو تھا, یہ کیسی باتیں شروع کر دی ہیں اس نے. اس میں ہو سکتا ہے وہ دونوں مشترکہ طور پر جائیں کوئی تعویذ لینے اور اتحاد کریں. انہیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو کوئی اور ہی لائن پر چڑھ گیا. کیونکہ آپ اور میں بھی سمجھتے ہیں کہ نوکری کا جہاد کے ساتھ کیا تعلق ہے, یہ تو ریٹائرمنٹ کے بعد کرنے کی چیز ہے. اب ایک آدمی وہاں اپنی اس نوکری پر جو جد و جہد اور جہاد کر رہا ہو, اپنے نفس کے خلاف کر رہا ہو, وہ غلط کما کر نہ لا رہا ہو, اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہا ہو, یا اس سوشل پریشر میں آ کر گھر سے ہی بھاگ جائے اور تسبیحاں پڑھنی شروع کر دے یا چلے کشیاں شروع کر دے, تو اللہ تعالیٰ نے جس پوسٹ پر جو میں نے بات کہی تھی اسے تعینات کیا ہے, اس نے اپنی وہ پوسٹ چھوڑ دی ہے. یہ جہاد اور جد و جہد تو اسے اپنے اسی گھر میں رہتے ہوئے جھیلنا تھا, برداشت کرنا تھا, اسی معاشرے کے اندر رہتے ہوئے کرنا تھا. پھر جس مورچے پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپوائنٹ کیا تھا آپ وہاں نہیں ہیں, اور آپ اب تسبیحاں پڑھ رہے ہیں غفور الرحیم کی اور ڈیوٹی پر نہیں ہے. آپ اس سوشل پریشر کا مقابلہ نہیں کر رہے.
جہاد تو یہ ہے نا، پریشر تو یہ ہے کہ اس پریشر کو برداشت کریں اور کھڑے رہیں، ڈٹے رہیں. اور یہ ضروری نہیں ہوتا، جیسے جنگ میں بھی شکست ہوتی ہے کہ آپ فاتح ہی ہوں اور آپ کھڑے ہیں تو ڈٹے ہی رہیں. ایک پورا جلوس ادھر آ رہا ہے اور آپ اس کے مخالف سمت میں چل رہے ہیں معاشرے کے، تو یہ ممکن نہیں کہ آپ وہاں آگے جائیں. ہو سکتا ہے 10 قدم پیچھے آ جائیں آپ کو دھکیل. اس میں اس معاشرے کے، جس معاشرے میں اس وقت ہم رہ رہے ہیں، اس پر آگے بڑھنا کیا، اس معاشرے کے خلاف کھڑے رہنا ہی بہت بڑا جہاد بن جاتا ہے. اچھا، اس سطح پر آپ کے لیے سب سے کارگر ہتھیار کیا ہے؟ جہاد کس سے کریں گے؟ وہ کون سی توپ ہے، کون سی تلوار ہے؟ قرآن. قرآن ہے جو آپ کو رکھے. اِنَّا نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِیَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ. بے شک اس قرآن کا رات کو اٹھ کر پڑھنا کیا ہے؟ اِنَّا نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِیَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ. نفس کو کچلنے میں، اس کو مطیع بنانے میں یہ ممید و معاون ہوگا اس قرآن کا رات کو پڑھنا. نا سب سے پہلی بات ہم نے کی نفس کی. اور جسے اقبال نے کہا کشتن ابلیس کار مشکل است. تم یہ کہو کہ میں ابلیس کو مار دوں، ختم کر دوں، نہیں ہو سکتا. تم شیطان کو نہیں مار سکتے. خوشتراں باشد کہ مسلمانش کنی. اچھی بات یہ ہے کہ اسے مسلمان کر لو. اور وہ بھی مسلمان کیسے ہوگا؟ قرآن. یہ ذکر ہوگا قرآن کا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ. یہ ذکر جب آپ کے دل میں رہے گا اور زبان پہ، تو وہ کیا کرے گا؟ فرما بردار رہے گا. آپ کو آ کر پنگے بازی نہیں کرے گا، تابع رہے گا. اور گھر والوں کے ساتھ بھی مقابلے کے لیے سب سے بڑی چیز کیا ہوگی؟ قرآن. اس کا سہارا. معاشرے میں اسی کے سہارے آپ زندہ رہ سکتے ہیں. تو پہلے لیول پر یہ 3 جہاد. اچھا، دوسرا لیول ہے کہ یہ جو مشن سونپا گیا آپ کو، جو مقصد سونپا گیا اس امت کو، جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ کار انبیاء تھا، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری امت سے گواہی لی، الا هل بلغت. ساری باتیں ذرا ذہن میں لاتے جائیں. ختم نبوت کے بعد یہ جو ذمہ داری اس امت پر ڈال دی گئی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. کہ وہ پیغام جب آپ دوسروں تک پہنچاتے ہیں، یہ جو ذمہ داری لگا دی گئی، جو پرپز اللہ کے لیے لگا دیا گیا، مقصد کہ اس کا یہ کلام باقیوں تک پہنچائے. جیسے میں نے کہا، اس کے لیے قرآن حکیم میں جس طرح وہاں اطاعت ہے، اسلام ہے، تقویٰ ہے، عبادت ہے، یہاں کیا ہے؟ دعوت ہے، تبلیغ ہے، تبشیر ہے، تذکیر ہے، تعلیم ہے. یہ ساری اسی کیٹیگری میں چیزیں آئیں گی. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے. اس لیے کہا گیا نا، حدیث میں وہ الفاظ بھی ہیں، جہاد باللسان. تو جہاد باللسان کیا ہے؟ تو یہ جو تبلیغ کرنی ہے، دعوت اور تبلیغ میں فرق کیا ہے؟ ہم 2 الفاظ استعمال کرتے ہیں نا، تبلیغ. وہ ادھر آتا ہوں ابھی. دعوت ہے کسی کو بلا کر، جیسے کھانے کی دعوت دینا، ایسے ہی اس کھانے کے اوپر اگلی دعوت. اور تبلیغ کیا ہے؟ جا کر پہنچانا.
اور دعوت بلا کر وہ پیغام پہنچانا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا، برائی سے روکنا اور اچھائی بات کا حکم دینا۔ اور اس کی جامع ترین اصطلاح، جیسے وہاں عبادت تھی، اس کی جامع ترین اصطلاح ہے شہادت علی الناس، لوگوں کے اوپر گواہی قائم کر دینا۔ یہ شہادت علی الناس، یہ جو فریضہ ہے یہ پورا کر دو۔ یہ شہادت علی الناس کا جو فریضہ ہے، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور آخرت میں بھی ہر رسول ہر امت پر کھڑا ہوگا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس امت پر کھڑے ہوگا۔ یہ جو گواہی، اور ہمیں ساری نوع انسانی کے اوپر بقیہ پر گواہی دینی ہے کہ ہم نے یہ پیغام پہنچا دیا کہ نہیں پہنچا دیا۔ اس کے لیے 3 لیول، جیسے یہ تو قرآن میں اصطلاحات آ گئی مختلف انداز میں، یہ بھی ساری آ گئی اس دوسرے فرض کے لیے۔ اس کے لیے قرآن حکیم میں 3 لیول اس جہاد کے لیے بھی بیان کیے۔ جیسے وہاں پرسنل لیول پر 3 تھے، کون کون سا تھا؟ نفس کے خلاف جہاد، شیطان کے خلاف، اور معاشرے، جو ذاتی سطح پر آپ کو فیس کرنے پڑتے ہیں۔ اور یہ جو جہاد ہے، اس کے لیے 3 لیول معین کیے گئے۔ سورہ نحل کے آخر میں ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ ان 3 لیول پر جہاد کرنا پڑے گا۔ ایک ہے جہاد بالحکمہ۔ حکمہ سے مراد یہ کہ نہایت اعلیٰ علمی سطح پر اس قرآن کی دعوت کو جو ہے وہ پیش کریں، قرآن و سنت کی دعوت اعلیٰ علمی سطح پر۔ کیونکہ جو معاشرے میں پڑھے لکھے لوگ ہیں، انٹلیکچوئل مائنورٹیز ہیں، ان کے ذہنوں کے اندر فلسفے ہیں، جدید تعلیم ہے، وہ محض آپ کی یہ باتیں نہیں سنیں گے کہ یہ خیر ہے، برکت ہے، یہ ہے، کہیں گے دلیل کیا ہے، پریکٹیکل ایگزامپلس کیا ہے، کیسے یہ ایگزیکیوٹ ہوگا۔ اب انہوں نے مارکس کو پڑھا ہے، ڈارون کو پڑھا ہے، اب اس انداز میں ان کو جواب دینا پڑے گا، ہے نا۔ ایک ڈارون کی تھیوری ہے، ٹھیک ہے، علمی سطح پر وہ معاملہ چل رہا ہے، لیکن اس نے نوع انسانی کی تہذیب پر جو اثرات مرتب کیے وہ کم تو نہیں۔ مارکس کے جو اثرات دنیا میں آئے، جسے علامہ اقبال نے کہا تھا، وہ کیا ہے کہ پیغمبر نیست، وہ پیغمبر تو نہیں ہے، مگر اس کے کیا ہے، کتاب ہے، جیسے پیغمبروں کے پاس ہوتی ہے، جس کتاب نے اثر ڈالا ہے دنیا پر۔ تو داس کیپیٹال نے جو بھی اثرات مرتب کیے دنیا کے ایک بڑے حصے پر، تو اگر ان کو سمجھیں گے نہیں، پڑھیں گے نہیں، تو کیسے اس کا جواب دیں گے ان جدید فلسفوں کو، چیزوں کو؟ اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ جان بھی لگے گی، مال بھی لگے گا۔ ظاہر ہے وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ کا پیسہ بھی کھپے گا اور وقت بھی لگے گا، لیکن یہ ہو فار دی کاز آف اللہ۔ اور دوسری چیز ہے، اچھا یہ سب لوگوں کے کرنے کا کام نہیں ہوتا، جن کو اللہ نے صلاحیت دی ہے، وسائل دیے ہیں، وہ اس جگہ پر جاتے ہیں۔ اچھا ایک وہ ہے موعظہ حسنہ۔ عام پبلک لیول پر کیا ہوتا ہے، ان کے دلوں میں کوئی اتنی بڑی گہری باتیں، فلسفے، چیزیں نہیں ہوتی، وہ اچھی باتوں سے متاثر ہوتے ہیں۔ اچھی باتیں کہنا، اچھی عقائد، اچھی گویا کہ احادیث کے ذریعے خیر و برکت۔ اب یہ والا وہ معاملہ ہوتا ہے جہاں خیر و برکت اور ثواب اور یہ چیزیں بیان کی جاتی ہیں، تاکہ پبلک اس اٹریکشن میں پھر ان چیزوں کو سمجھتی ہے اور آتی ہے۔ اور جسے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ اس جگہ پر قرآن کو استعمال نہیں کیا جا رہا، اس کا ترجمہ اس کے آسان انداز میں، کہ صوفی پشمینہ پوش حال مست، کہتے ہیں کہ شعر عراقی قوال مست، بھئی جو قوالی سے سرور حاصل ہو رہا ہے، جو قرآن سے حاصل ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو رہا۔
تو آسان انداز میں ترجمہ بیان کرنا، اس قرآن کے پیغام کو بیان کرنا، یہ اس انداز میں پبلک کو اس کے ساتھ جوڑنا۔ اور تیسرا لیول ہے جہاد کا مجادلہ حسنہ، کہ معاشرے میں وہ لوگ بھی ہیں کہ جو اعتراضات کر رہے ہیں، جوابات دے رہے ہیں، ان کو ان کی زبان میں سمجھانا اور جواب دینا۔ اس کے لیے میں نے ایک دفعہ شاید آپ کو بڑی آسان ایگزامپلز دے کر بات سمجھائی تھی کہ مجادلہ حسنہ کی آپ نے اگر بہترین مثال سمجھنی ہے تو ذاکر نائک میں ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے ہندوؤں کو، عیسائیوں کو، یا اس سے پہلے احمد دیدات صاحب تھے وہ جو جواب دے رہے تھے، تو یہ ایک بہترین مثال تھی۔ یہ مجادلہ حسنہ، ان کو ان کی فیلڈ میں رکھ کر سمجھا کریں۔ تو جب آپ ان کو اس کی فیلڈ میں رکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے کہ وہ کتنا عظیم کام کر رہے ہیں۔ اچھا، موعظہ حسنہ میں تبلیغی جماعت کو رکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کیا عظیم کام کر رہی ہے، ایک عام پبلک کو کس انداز میں سمجھا رہی ہے۔ اور ادھر جب آپ رکھیں گے مولانا مودودی کو، ڈاکٹر اسرار صاحب کو، ان جیسی بڑی بڑی شخصیات کو، اہل علم شخصیات کو، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کیسے بالحکمہ کے ذریعے جو ہے وہ ان جدید تعلیم یافتہ لوگوں کو اور ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ تینوں لیول جو ہے وہ جہاد کے، تو جس کو اللہ نے اس حکمہ کے لیول کی صلاحیت دی ہے وہ کرے، جس کو عام ایک سادہ انداز میں وہ سمجھا سکتا ہے، ترجمہ کر سکتا ہے، وہ نہ اس گہرائی میں اترے، وہ اس انداز میں سمجھائے۔ اچھا، معاشرے میں جب یہ جہاد ہو، اب ذرا اس کو جہاد کے ساتھ جوڑیں، معاشرے میں غلط نظریات پھیل رہے ہوں، چیزیں ہوں، اور آپ اگر اصلی ایمان والے ہیں، حقیقی مومن ہیں، تو آپ کی رات کی نیندیں پھر اڑیں گی، اور آپ سوچیں گے کہ میں کیسے جواب دوں ان چیزوں کا، کہاں سے دوں۔ پھر اب آپ کو اس انداز میں قرآن میں غوطہ زن ہونا پڑے گا کہ کیسے میں وہ یہاں سے وہ جواب نکالوں اور دوں۔ امام شافعی کے سامنے آ گئی نا بات کہ تم اجماع کہتے ہو ایک دلیل ہے، یعنی قانون سازی میں اربع ادلہ اربع جو کہی جاتی ہیں، تو یہ جو چوتھی آپ کہتے ہیں یا تیسری بلکہ اجماع میں، تو اس کی دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ قرآن ہے، سنت ہے، اجماع ہے یا اجتہاد اور قیاس ہے، تو دلیل کہاں سے لائے گا؟ کہتے ہیں نا کہ قانون اسلامی کے جو مستقل سورسز ہیں اس وقت وہ چار ہیں، کہاں ہے آپ کے پاس؟ وہ پریشان ہو گئے۔ اب یہ قانون ساز جو تھے، ماہرین تھے، انہوں نے ایک آبجیکشن ریز کر دی، کہتے ہیں کہ 300 مرتبہ قرآن حکیم پڑھا کہ مجھے اس میں سے وہ دلیل ملے، یہ ہو نہیں سکتا کہ نہ ہو۔ اور کہتے ہیں 301ویں مرتبہ میں پڑھ رہا تھا تو جب اس آیت پر پہنچا کہ جس بات پر مسلمان اکٹھے ہو جائے وہ بھی صحیح ہے۔ وہ آیت کیا ہے جی؟ مجھے اس کا ذرا حوالہ یاد نہیں رہا ہے، کہ غلط بات پر امت مسلمہ اکٹھی نہیں ہو سکتی، غلط بات پر یہ نہیں اکٹھے، تو اگر اکٹھے ہو گئے تو اس کا مطلب ہے یہ صحیح بات ہے۔ وہ مجھے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا، اگلی دفعہ میں آتی ہے بات تو میں آیت کا حوالہ کوٹ کر دیتا ہوں۔ ہاں، وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جس کسی نے پیروی کی اہل ایمان کے راستے کی چھوڑ کر، یعنی اہل ایمان گویا کہ جس راستے پر جمع ہو جائیں وہ بھی دلیل۔ تو آخر جسے وہ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اس وقت کے لوگوں نے اس وقت کے فلسفے کو، اس کے منطق کو وہ سارا سٹڈی کیا اور پھر جواب دیا نا۔ آخر امام غزالی ہوں یا سارے ہوں تو کیسے جواب دیا؟ حافظ ابن قیم ہوں، تو آج کے دور کے جدید علوم پڑھ کر قرآن کی روشنی میں ان کے جواب دینا یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ وہ انسان کی نیندیں اڑیں گی، وہ پریشانیاں آئیں گی، اس کا خون جلے گا، تب وہ جوابات تیار کر کے معاشرے میں پیش کرے گا۔
آج جو سوسائٹی کے اندر جسے ہم کہتے ہیں نا کہ گاڈ لیس سوسائٹی جس انداز میں جو ہے وہ ترتیب چل رہی ہے، بہرحال اس کی اپلیکیشن ہم بعد میں کریں گے، پہلے ذرا بنیادی طور پر چیزوں کو سمجھیں۔ تو یہ 6 لیول ہو گئے، 3 جمع 3۔ اب اس کے بعد 3 اور جمع کر لیں اللہ کے دین کے لیے، بلکہ وہ جیسے میں نے پہلے کہا قرآنی اصطلاحات ان کو سمجھ لیں کہ قرآن میں وہ اصطلاحات کس کس انداز میں آئی۔ جیسے پہلے لیول پر کیا تھا، اسلام ہے، اطاعت ہے، تقویٰ ہے، عبادت ہے، اور اس سارے کو پورا کرنے کے لیے جہاد کیا تھا، نفس ہے، شیطان ہے اور معاشرہ ہے۔ دوسرے لیول پر کیا تھا، دعوت ہے، تبلیغ ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، شہادت علی الناس ہے، اور اس کو سارے کو پورا کرنے کے لیے کیا تھا، بالحکمہ اور موعظہ حسنہ اور مجادلہ۔ اسی طرح قرآن حکیم میں یہ جو بات آتی ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اپنے رب کو بڑا کرو۔ دیکھیں بالکل دن اور رات کے قیام، سورہ مزمل اور سورہ مدثر یہ دونوں جوڑے کی شکل میں، ایک میں رات کا قیام بیان ہو رہا اور ایک میں دن کا قیام بیان ہو رہا ہے۔ یہاں رات کا قیام میں تو سورہ مزمل آ گئی، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اور اس کا مقصد وہاں کیا بیان کیا ہے، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، عنقریب ہم آپ پر بڑی بھاری ذمہ داری عائد کرنے والے ہیں، اور وہ بھاری ذمہ داری یہ تھی۔ اب اس کا اگلی صورت میں کیا جواب ہو رہا ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور انذار کیجیے، وربک فکبر، اور اپنے رب کی کبریائی کا ہم کہتے ہیں اعلان کیجیے۔ پریکٹیکل ترجمہ میں کروں تو یہ جگہ اپنے رب کو بڑا کیجیے، یہاں تو کوئی اس کو مان ہی نہیں رہا بڑا۔ جسے عام فہم زبان میں ہم کہتے ہیں کہ قرآن و سنت کی بالادستی، وہ قائم کرو۔ اچھا، اسی کو کہا قرآن حکیم نے لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، تاکہ اس دین کو غالب کر دو سارے ادیان کے اوپر، یا اس کی ایک ترجمہ یوں بھی کیا گیا ہے کہ لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، کل کے کل دین کے اوپر غلبہ اس دین کا ہو، ہر شعبہ ہے زندگی کا۔ اور اسی کو وہ بات کہی گئی وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّینُ كُلُّهُ لِلَّهِ، کہ دین کل کا کل اللہ کا ہو جائے۔ اور حدیث میں وہ الفاظ آئے لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، تاکہ اللہ کی بات سب سے سربلند ہو جائے، وہ چوٹی پر چلی جائے۔ اب اس سارے کاز کو پورا کرنے کے لیے اب جہاد کے یہاں کون سے 3 لیول ہیں، جیسے وہاں 3 تھے، یہاں 3 تھے، اور یہ 3۔ اس میں سب سے پہلا ہے صبر کرو، جھیلو، یہ بھی جہاد ہے۔ جیسے میں نے آغاز میں شروع میں کہا تھا، ایک صبر آپ نے کیا، ایک میں نے کیا، ایک جہاد آپ نے کیا، یہ بھی صبر۔ اب مار رہے، ستایا جا رہا ہے تو کیا کر سکتے ہیں، حکم کیا ہے جی، کفو ایدیکم، جواب دینا نہیں ہے تو برداشت کرو، جھیلو۔ اور یہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریولوشنری پروسیس میں اہم ترین چیز جو ہے دنیا مانتی ہے کہ یہ وہ والا پروسیس ہے، اگر یہ کوئی لوگ مس کر جائیں تو پھر معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ پی ٹی آئی والوں نے یہ چیز مس کی نا تو اس کا اندازہ دیکھ لیں گے کیا ہوا، کہ اگر تمہاری طاقت نہیں ہے تو اخلاقی جواز فراہم مت کرو کسی کو کہ تمہارے اوپر ہاتھ ڈالے۔ زیادتی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، اس کو برداشت کرو۔ سائلنٹ میجورٹی،
دیکھتی ہے, اندھی بہری نہیں ہوتی, حالات اور نظام میں جکڑی ہوتی ہے. آخر لوگ سوچتے ہوں گے نا, یہ بلال نے کیا کیا؟ کیا اس نے آقا کی چوری کی؟ کیا اس نے اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالا؟ آخر کیوں اس کو گھسیٹا جا رہا ہے گلیوں میں؟ کیوں تپتی ریت پہ لٹایا جا رہا ہے؟ بہرحال تو ایک یہ ہے, جھیلو, برداشت کرو. اس کا جامع ترین عنوان ہو جائے گا پیسو ریزسٹنس. ریزسٹنس تو ہے لیکن پیسو. اور یہ 10 برس آرڈر آف دی ڈے یہی رہا ہے. پھر جب آلٹرنیٹ بیس مہیا ہوا ہے, اب ایکٹیو ریزسٹنس ہوئی ہے. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا, سورہ حج میں جو بات آ گئی, اجازت دے دی گئی ہے ان لوگوں کو کہ جن کے ساتھ ظلم ہوا تھا وہ اینٹ کا جواب اینٹ سے دیں, اب خاموش نہ رہے. اور وہ بات ہے کہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے کاروان روٹس جو تھے ان کو تھریٹ کیا, جس کو آج کی زبان میں کہیں گے کہ اکنامک بلاکٹ آف مکہ, کہ اب تمہاری تجارت نہیں چل سکتی, اب وہ ساری شاہراہیں ہمارے کنٹرول میں ہوں گی. اور ساری تجارتی شاہراہوں کو تھریٹ کیا ہے, لیکن حکم دیا کہ ابھی مارنا نہ کسی کو, جنگ نہ کرنا. لیکن ایکٹیو مرحلے میں آ گئے. یہی وجہ ہے کہ غزوہ بدر سے پہلے 8 مہمات ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کی. 8 مہمات. اب میں اس کو ذرا ان شارٹ کروں تو وہ یہ ہو جائے گا کہ جب آپ مکہ سے مدینہ گئے ہیں تو ابتدائی 6 ماہ تو آپ نے لیے 3 کام کیے. مواخات, ایڈجسٹمنٹ کی مہاجرین اور انصار کی, مسجد نبوی کی تعمیر اور جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ, یہودیوں سے معاہدے. یہ کرنے کے بعد آپ نے مکہ کی طرف چھاپا مار ٹیمیں روانہ کرنی شروع کر دی, جن میں سے 4 میں آپ نے خود شرکت کی ہے اور 4 میں صحابہ کو کمانڈر بنا کر بھیجا. 4 سرایا ہے, 4 غزوات ہیں بدر سے پہلے, جس میں سے وہ قافلہ بھی تھا کہ جو نخلا کی طرف نکلا, اور یہ نہیں, ابو سفیان جس قافلے کو لے کر جا رہے تھے شام میں, اس کو خود حضور نے چیز کیا, بچ کر نکل گیا ابو سفیان. اب جب واپسی پہ آ رہے تھے تو انہوں نے مکہ SOS کال بھیجی کہ مجھے آ کر لے کر جاؤ, مجھے خدشہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قافلے کو گھیر لیں, اقدام کریں. اچھا, ادھر آپ نے ایک مہم بھیجی کہ تم نخلا جاؤ, پورا مکہ کراس کر کے طائف کی طرف جاؤ, اور ان کی نقل و حرکت جو ادھر سے کاروان روٹ ہے مجھے ذرا بتاؤ. باخبر ہوا یہ کہ اتفاق سے جو ہی یہ وہاں اترے نخلا میں, ادھر سے وہ مشرک آ گئے, وہ بھی کہیں سفر پہ جا رہے تھے, مدبھیڑ ہو گئی اور جنگ ہو گئی, لڑائی ہو گئی. انہوں نے ایک مشرک کو مار ڈالا, پہلا مشرک ان کے ہاتھوں مارا گیا. ادھر سے رجب کا چاند نظر آ گیا تھا, انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ محترم مہینہ شروع ہو چکا ہے, اشہر الحرم میں سے ہے رجب. اب وہ جس آدمی کا بھائی مارا گیا تھا اس نے اس کی خون آلود قمیض لی اور جا کر حرم میں جو ہے نا دہائی ڈالی کہ یہ دیکھو محمد کے آدمیوں نے صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آدمی کو. ادھر سے ابو سفیان کا قاصد آ گیا, وہ SOS کال لے کر. تو مکہ میں ایک کرائی آف وار وہ جو پیدا ہوئی ہے. اچھا, اس سے پہلے ڈائنامکس سمجھے معاشرے کی. ہر معاشرے میں کچھ ہاکس ہوتے ہیں, کچھ ڈوز ہوتے ہیں. تو کیا تھا, ڈوز کا پلڑا ابھی بھاری تھا اس معاشرے میں. حکیم بن خزام تھے, عتبہ ابن ربیعہ تھے, یہ وہ لوگ تھے جو مکہ والوں کو سمجھا رہے تھے دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے چلے گئے, تمہاری جان چھوٹی, اب تمہیں کوئی پیچھا کرنے کی ضرورت نہیں, امن سے یہاں رہو, تمہیں کیا ضرورت ہے. دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہہ رہے ہیں, جو مشن لے کر گئے, وہ ٹک کر بیٹھنے والے نہیں ہیں. جب وہ یہ بات باقی عرب سے کریں گے تو عرب اور ان کا مقابلہ ہوگا. تو تمہیں کیا ضرورت ہے کہ اپنے بھائیوں کے خون سے اپنی تلواروں کو رنگین کرو, کرنے دو انہیں. اس پر جو ہاکس تھے ان کا سوال اٹھا کہ اگر
محمد غالب آ گئے تو انہوں نے کہا دیکھو اگر عرب غالب آ گئے تمہارا کام ہو گیا, تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, اور اگر محمد غالب آ گئے انہوں نے کہا, تو انہوں نے کہا دیکھو محمد ہے کون, صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارا ہی بھتیجا ہے نا, بیٹا ہے, غالب آ گئے تو ہماری ہی حکومت ہوگی عرب میں. لیکن جب یہ دو واقعات ہوئے ہیں, یہ غزوہ بدر کا سبب بنے, اب ابو جہل نکلا ہے. پھر ابھی تک تو دبا ہوا تھا, اب وہ نکلا ہے, اور اس نے پھر وہ تانے دیے ہیں ان ڈوز کو کہ وہ شاید بیان کرنے مشکل ہو جائے. جیسے ہمارے یہاں محاورہ ہے نا, وہ کہ ہاتھوں میں چوڑیاں پہن لو, تو عرب میں محاورہ ہے کہ کسی کا, جیسے ہم کسی کو کہیں نا کہ تم چوڑیاں پہن لو, تو عرب کا محاورہ ہے کہ تمہارا سینہ سوج گیا ہے. تو اس نے عتبہ کو کہا کہ لگتا یہ ہے کہ اب بھی تمہارا سینہ سوجا ہوا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے پھر پتہ چلے گا کون ہے. اچھا اتفاق کی ذرا اللہ تعالیٰ کا کام دیکھیں کہ جو شخص ساری زندگی جنگ روکتا رہا, بدر ہوئی ہے تو سب سے پہلے وہی مارا گیا. تو بہرحال یہ ایکٹیو ریزسٹنس تھی. ایکٹیو ریزسٹنس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ وہ سانپ مکہ سے نکل کر بدر میں آیا ہے, اور وہاں پھر اس کا پھن کچلا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہاں پر پھر وہ مرحلہ ہوا ہے, یہ تیسرا لیول ہوا ہے جسے ہم کہیں گے کہ یہاں جہاد 9ویں منزل پر آ کر پیسو سے ایکٹیو سے نکل کر قتال فی سبیل اللہ میں تبدیل ہو گیا. یہ 9 منزلیں طے کرنے کے بعد, 8 منزلیں طے کرنے کے بعد 9ویں میں وہ قتال فی سبیل اللہ ہو گیا. پہلے وہ جہاد فی سبیل اللہ تھا, وہ قتال فی سبیل اللہ ہوا. اب اس حوالے سے اس کی کچھ اپلیکیشنز یا کچھ چیزیں ہم پھر کریں گے کہ اگر آپ نے اہتمام حجت نہیں کیا ہوا, آپ نے دعوت نہیں پہنچائی ہوئی, آپ نے اپنے اوپر وہ 4 لیول وہ اپنے اوپر نہیں نافذ کیے ہوئے, اس کے بعد دعوتی میدان میں یہ مراحل طے نہیں کیے ہوئے, پھر ایکٹیو اور پیسو ریزسٹنس سے نہیں نکلے ہوئے, تو آپ ایک اب بالکل پرانی بحث پہ آ جائیں, قالت الاعراب آمنا, کہ دنیا کے سارے جتنے بھی لوگ ہیں قانونی مسلمان ہیں اور یہ قانونی کافر ہیں. ان کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ تب ہوگا کہ جب آپ نے اہتمام حجت کر دیا ہو یہ دعوت پہنچا کر, اور وہ اس کی فیس ویلیو پر اس کا انکار کر چکے ہو. اس مرحلے پر جا کر یہ بات ہو جائے گی. یہاں تک اب اس بات کو آخری میں حدیث کے درجے میں سمجھ کر یہ علمی بحث کر لیں, پھر اب اس کو پریکٹیکل انداز میں کچھ چیزوں کو اگلی دفعہ ہم سمجھیں گے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی ہم آپ کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ کے اس مرحلے میں داخل ہو گئے, تو اگر کوئی شخص ہمارے ساتھ ہے جو اپنا انتقام لینے آیا ہے یا مال کے لیے آیا ہے, تو کیا وہ بھی اس کیٹیگری میں شمار ہوگا؟ آپ نے کہا نہیں. یا کوئی شہرت کے لیے یا داد طلبی کے لیے آیا ہے میرے ساتھ, اگرچہ یہ لشکر کہاں تیار ہوا ہے, جہاد فی سبیل اللہ کے لیے, تو اس کی نیت کو ارادہ کوئی اور تھا تو وہ اس میں شمار. تو اس انداز میں یہ موٹی موٹی میں نے ذرا باتیں آپ کو, ایک میں نے کہا کہ پہلے یہ بیس لائن بن جائے تاکہ جب ہم گفتگو کریں یا اس کی اپلیکیشنز کریں تو ہمیں ان بیسز کا پتہ ہو کہ کس حوالے سے ہو. اس میں آپ افغانستان کے جہاد کو ڈسکس کریں, کشمیر کے کو کریں, کیسے کریں, تو وہ ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی کہ اگر افغانستان میں بھی وہ دعوتی مراحل ان مرحلوں سے گزرے نہیں گزرے ہیں, تو وہ اپنی جگہ جہاد رہے گا اس لیول کا, لیکن اس کیٹیگری میں اس انداز میں فعال کرنا مشکل ہوگا. یہ حقیقت کے اعتبار سے قانونی طور پر ہم اس کو کہاں فعال کریں, کیسے کریں وہ ہے, لیکن اصل حقیقت جو ہے وہ
میں نے کہا کہ جس کا آخرت میں جا کر پتہ چلے گا وہ یہ مراحل ہیں جو ہمیں اپنے اندر محسوس کرنے اور سمجھنے. بس اسی پر میں آج اکتفا کرتا ہوں. پھر انشاءاللہ العزیز اس کو ذرا ایک اور انداز میں، ظاہر ہے کچھ باتیں ذرا علمی انداز میں ہم یوں کرتے ہیں نا تو اتنی شاید سمجھ میں تو آتی ہیں لیکن سٹرائک نہیں کرتی. ان کو ذرا تھوڑے سے علمی انداز سے ہٹ کر جب ہم بات کریں گے تو پھر وہ چیزیں سٹرائک کریں گی ہمارے اندر، اور پھر ہمیں کوئی ذرا پھر اس لیول پر یہ جو بیان ہوا ہے اس کو سمجھنے میں اور اپنانے میں مدد ملے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.